بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعابدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والسلام. والسامعين اہل بیت کی بہت سارے معجزات ہیں. ایک معجزات ان کے زمانے میں تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کر دیا، ناممکنات کو ممکنات میں بدل دیا. مختلف مخلوقات آئیں، انہوں نے اپنی اپنی زبان میں سوالات کیے، اہل بیت نے ان کے جوابات دیے. لیکن کچھ معجزات ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں. مولا علی نے مردہ کو زندہ کیا، یہ مومن مانے گا. کافر کو بتلائیں وہ نہیں مانے گا. میں نے تو نہیں دیکھا، اس کے پاس معرفت نہیں ہے. مگر اہل بیت کے ایسے بھی معجزات ہیں جو آج بھی زندہ ہیں.
کہ مومن تو مانتے ہی ہیں مگر یہ ایسے معجزات ہیں کہ کافر کو دکھائیں تو وہ بھی ماننے کو تیار ہے. تو آپ لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو ان معجزات کی زیادہ ضرورت ہے کہ غیر مسلمانوں کو بھی دکھائیں تو وہ مان جائیں گے واقعی یہ معجزہ ہے. وہ کون سے معجزات ہیں؟ وہ معجزات ہیں طب معصومین کے، کہ ہزاروں نسخے تھے جو الگ الگ کتابوں میں بکھرے پڑے تھے، کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، مگر یہ انقلاب اسلامی کی برکت ہے اور امام خمینی مرحوم نے حکم دیا کہ یہ سارے نسخے جو اہل بیت کے ہیں یہ جمع کرو، اور 20 سال باقاعدہ ریسرچ ہوئی، ایک انسٹیٹیوٹ نہیں کئی انسٹیٹیوٹ پر کام کیا اور وہ سارے نسخے الحمدللہ جمع ہو گئے. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو گیا کہ ان نسخوں پر آپ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تحقیق کریں جو سائنٹیفک طریقہ ہے. تو اس کے بعد یہ معجزات کھل کے سامنے آئے کہ دنیا میں ایسی بیماریاں ہیں جن کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، مگر طب امام رضا میں اس کا علاج موجود ہے. امام صادق علیہ السلام میں اس کا علاج موجود ہے. اگر ایک کافر کو جو بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ میرے مرض کا کوئی علاج ہی نہیں، اگر آپ بتا دیں کہ میرے پاس امام کا نسخہ ہے اور تجھے شفا ملے گی، اگر امام صادق علیہ السلام کے نسخے سے اسے شفا ہو گئی تو اس کے دل میں امام کی محبت آ جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. ایک بہت بڑا کام ہے الحمدللہ جو ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں ایک معجزہ بھی آپ کو سناؤں کہ سکھر میں ایک مولانا ابھی تک حیات ہے، خدا انہیں طول عمر دے، مولانا مشتاق صاحب. یہ پہلے اہل سنت کے تھے، ایم اے انگلش تھے اور حافظ کل قرآن تھے. تو وہابیوں نے دیکھا یہ آدمی بڑا کام کا ہے، اس کو 6-7 لاکھ کی مسجد بنا کر دی اور اس کو کہا کہ آپ مکے پڑھنے آ جائیں، وہاں کے بعد ہم آپ کو انگلینڈ سے PhD کروائیں گے ڈاکٹر. یہ چلا گیا ادھر. اب یہ کہتا میں پڑھ رہا تھا تو ایک دن ایک وہابی استاد نے مولا علی کی توہین کی. ناسبی لوگ ہیں. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سندھ میں مولائی بہت زیادہ ہے. اہل سنت بھی ان کا سلامی یا علی مدد، یہ سنی تھا پھر بھی وہابی ہوا تو یہ برداشت نہیں کر سکتا. میں کھڑا ہو گیا، میں کہا آپ مولا علی کی توہین کرتے ہیں، جبکہ رسول خدا کی حدیث ہے ساری کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو اس بدبخت نے اور بکواس کی. تو یہ کہتا ہے میں درس کے بعد سیدھا کعبۃ اللہ گیا اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر میں نے گریہ کیا، بہت گریہ کیا. میرے اللہ میں پیسے کی لالچ میں یا ڈاکٹری کی لالچ میں اپنا دین بیچ رہا ہوں. یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں جو مولا علی کو برا بلا کرے. تو میں نے بہت گریہ کیا، میرے اللہ مجھے ہدایت دے دے، میں غلط راستے پہ آ گیا. گریہ کر کے نماز کا وقت ہو گیا، میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھی کہ میرے ساتھ ایک ایرانی عالم تھے، بات چیت شروع ہو گئی، مناظرہ شروع ہو گیا. میں نے کہا تم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے قرآن کی آیت بتائی کہ قرآن میں ہے جو بھی کہ اس طرح سے نماز پڑھو جیسے دنیا میں آئے ہو، جیسے واپس جاؤ گے. تو اب جب انسان کا جنازہ دیکھ لو شیعہ سنی ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. پھر میں نے دوسرا مسئلہ پوچھا، اس نے اس کا جواب قرآن سے دیا. یہ ساری چیزیں بدعت کا مسئلہ آیا، اس نے حوالے دیے صحیح بخاری میں فغضبت فاطمہ زہرا ان پہ غضبناک ہو گئی. جو میں سوال کرتا جا رہا ہوں وہ قرآن سے جواب دے رہے ہیں، اہل سنت کے واسطہ سے دے رہے ہیں. بس گفتگو ختم ہو گئی. میں سمجھا کہ جو میں نے رو کے دعا مانگی میری دعا قبول ہو گئی، مجھے ہدایت مل گئی. سلام پڑھے محمد.
شیعہ ہو گیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ کا اعلان ہو گیا. لیکن میں نے کہا اگر یہ ان کو پتہ چلے تو میری لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اگر وہابیوں کو پتہ چل جائے تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. لہذا میں نے انہیں بتایا کہ میں سیدھا جہاز کی ٹکٹ لے کے سکھر آ گیا اور وہ وہابیوں کی مسجد جو ان کے پیسے سے بنی تھی اس سے میں نے اذان دے دی علی اور ولی. تو پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا. سارے وہابی جمع ہو گئے کہ یہ تو ہماری مسجد ہے, اس میں شیعہ اذان آ رہی ہے. انہوں نے جا کے کیس کیا. تو ان کے والد محترم بہت بڑے وکیل تھے. اس نے کہا بیٹے کوئی گھبرانے کی بات نہیں, یہ جیت نہیں سکیں گے. تو کیس میں بھی یہ جیت گئے. اس کے بعد یہ آئے ایران تو مجتہدین سے پوچھا کہ بھئی پیسے ان کی سے مسجد بنی ہے, اب کیا مسئلہ؟ ہمارے مجتہدین سب نے کہا قبضے والی جگہ پہ نماز نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد. جب سب نے یہ کہا تو میں نے وہ مسجد وہابیوں کو واپس کر دی. لیکن میرے کو خون کے پیاسے ہو گئے. تو ایک دن میں اٹھا تو میں نے دیکھا آئینے میں کہ یہاں میرے پیشانی پہ برس کا نشان. اب یہ برس کی بیماری کا ابھی تک دنیا میں علاج نہیں نکلا ہے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے باوجود. تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور سجدے میں رو کر میں نے دعا مانگی کہ مولا مجھے اور کوئی فکر نہیں ہے کہ میری صورت پہ برس آ جائے, لیکن میرا مقابلہ ہے وہابیوں سے اور پورا شہر ایک طرف ہے. اگر یہ برس پھیل گیا تو یہ کہیں گے دیکھو یہ شیعہ ہوا ہے, اس کی صورت بگڑ گئی ہے, اس میں اللہ کا عذاب ہے. تو میں رو کے سویا تو سرکار خواب میں زیارت کر امام زمانہ نے نسخہ مجھے بتا دیا کہ جا کے یہ بازار سے لے لیں اور اس کو ابال کے پی لیں. اب مجھے وہ نسخہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں گیا ہمدرد کی دکان پہ کہ بھائی مجھے برس ہو گیا کوئی نسخہ دو. وہ نسخہ اس نے دیا. میں نے کہا نہیں اس میں وہ چیز نہیں جو میں ڈھونڈ رہا ہوں, وہ نام جو سرکار نے بتلایا. میں نے کہا اس میں وہ چیز نہیں. کہا وہ جا کے بازار سے لے لے 10 روپے کا ملتا ہے. میں نے جا کے وہ لی چیز جو سرکار نے بتائی, ابال کے پی. 1-2 ہفتے میں مجھے شفا مل گئی. اور وہی بیماری ایک میرے دوست کو ہی جو کمیونسٹ تھا, بے دین تھا, میں نے کہا دیکھو اس کا علاج میرے پاس ہے. تجھے پتا تھا میرا داغ تھا کہاں؟ کہا دنیا میں کہیں اس کا علاج نہیں مگر میرے امام نے بتلایا. مگر میں تجھے نہیں دے سکتا, تو کمیونسٹ ہے, خدا کو بھی نہیں مانتا, تو میرے امام کو کہاں مانتا ہے. اگر تو وعدہ کرے میں دوا دوں گا تجھے, شفا مل گئی تجھے, تو تجھے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس نے کہا کیوں نہیں میں مسلمان ہو جاؤں گا. میں نے پوری تحقیق کی, دنیا میں کہیں برس کا علاج نہیں ہے. اگر تیرے امام کے پاس نسخہ ہے تو پوری دنیا سے بلند ہے تیرا امام, تو میں اس پہ ایمان لے آؤں گا. کہا وہی نسخہ سرکار کا میں نے اسے پلایا, اسے بھی شفا مل گئی, وہ بھی مومن بن گیا. صلوات پڑھے محمد. تو یہ اہل بیت کے زندہ معجزات ہیں جن سے کافر بھی مومن بن سکتا. اور الحمدللہ یہ خزانہ جمع ہو چکا ہے. تہران میں, زاہدان میں, اس وقت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تحقیق ہوئی ہے. شوگر کا علاج معلوم ہو چکا ہے, سرطان کا معلوم, جو لا علاج بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج طب معصومین سے ثابت ہو چکا ہے. لوگ شفا پا چکے ہیں. اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس سے کیسے فائدہ لیں. صلوات پڑھیں محمد. اس سال کا پورا ہمارا عشرہ اسی عنوان پر ہے. وہ ہم لے کر بھی آئے جو جرمنی میں پڑھائے. ہر دن ہم نے ایک بیماری جسمانی اور اس کا علاج طب معصومین سے.
اور ایک بیماری روحانی نفسانی، اس کا علاج قرآن حاضر. ویسے تقریباً 11 مجلس سے ہیں، وہ آپ ایک USB اگر لے لیں یا انشاءاللہ شیراز بھائی دیکھ لیں گے تو وہ 60 GB کا ہونا چاہیے. اس پہ یہ ساری مجلسیں آ جائیں گی، فارسی والی بھی ہیں اور اردو والی بھی ہیں، 2 جگہ پڑھ رہے تھے. یہ پورا اشرا آپ کو مل جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو طب معصومین سے بڑا فیض ملے گا. صلوات میں معصومین کے 4 اصول ہیں. طب معصومین کے 4 اصول ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ بیماری کا سبب کیا ہے، بیماری ہوئی کیوں ہے، بیماری کا سبب کیا ہے، بیمار بندہ ہوا کیوں ہے. اور دوسرا جو اس کا پلر ہے، اصول ہے، وہ ہے پرہیز. پرہیز لازم ہے، پرہیز سے انسان کو زیادہ فائدہ ملتا ہے. اور تیسرا اصول ہے علاج، اور چوتھا اصول ہے شفا. یہ بیماری پھر پلٹ کر نہ آئے. صلوات بھائی محمد. یعنی بیماری ہوئی کیوں ہے، اس کی پرہیز کرنی ہے، علاج کرنا ہے، پھر شفا، کہ بیماری پلٹ کر نہ آئے. اب آج کا جو دھندا ہے، جو آج کل کی جو ایلوپیتھی کا، اگر یہ بڑی بڑی کمپنیاں دیکھیں، ان کا آج تو یہ ہو گیا ہے کہ مریض ٹھیک ہی نہ ہو وہ ساری عمر دوائی کھاتا رہے. ہمارا کیلوسٹرول بڑھ گیا تو ہمارے ڈاکٹر نے کہا مولانا اگر کیلوسٹرول تم نے کھایا تو ساری زندگی کھانا پڑے گا یا ورزش سے ختم کر دیں. یعنی بیمار کو ٹھیک نہیں کرتے، یہ پورا اپنا گاہک بناتے ہیں. یعنی یہ سلسلہ زیادہ پیسے کمانے کا ہوگا، بندہ ٹھیک نہ ہو. شوگر بھی یہ ہے کہ ساری عمر آپ نے دوائی کھا لی ہے. یعنی ان کا بالکل سلسلہ. اگر 70 سال پہلے ایک ویڈیو ہے کینسر پہ، آپ دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. 70 سال پہلے ریسرچ کی گئی کینسر کتنا تھا دنیا میں، تو دیکھا کوئی 100 آدمی میں اس میں 1-2 کو ہوتا تھا. اس وقت امریکہ میں یہ صورت ہے، 5 میں سے 1 آدمی کو کینسر ہے، 10 میں سے 1 آدمی کو. 5 لاکھ لوگ امریکہ میں صرف کینسر میں مرتے ہیں ہر سال. پہلے 70 سال پہلے اتنا کینسر نہیں تھا، ابھی اتنا کینسر ہو گیا، 5 لاکھ مرتے ہیں. اور جو کینسر کا مریض اس کی دوائیں آپ دیکھ لیں کم سے کم $5000 کی. وہ رہتا بھی بیچارہ 2-3 سال ہے، مگر یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہر کینسر کے مریض سے $50,000 نکال لیتی ہیں. مر بھی جاتا ہے بندہ، وہ کیموتھراپی فلاں تھراپی اس سے بندہ مر جاتا ہے. پھر وہ چیز تو نہیں جلدی اور بھی جل جاتی. اب پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا. اب آپ نے دیکھا ہوا کیا کہ یہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت پتا چلے گا کہ چند لوگ مل بیٹھے کہ پوری دنیا کی میڈیسن پہ ہم قبضہ کیسے کریں. یہ بڑے لوگ مل بیٹھے. انہوں نے کہا پہلے تو یہ ہم میڈیکل کالج بنانا اور ان میڈیکل کالج میں وہی کورس ہو جو ہم چاہیں، صرف ایلوپیتھی. پہلے یہ تھا کہ سارے طب پڑھائے جاتے تھے، طب مثلا حکمت قرآنی بھی، ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی یا چینی، سارے لوگ پڑھائے جاتے تھے. نہیں، صرف وہ چیز پڑھی جائے جو ہم چاہتے ہیں، دوسرا کوئی ایلوپیتھی نکال دو. میڈیکل کالج میں قبضے کرنے کے بعد کہا کہ اب نسخے کا حق وہی ہے جو ہمارے میڈیکل کالج سے پڑھ کر آئے، اس کو نسخے کا حق ہے، حکیم کو جیل میں ڈال دو. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں کتنے حکیم جیل میں چلے گئے. انہیں نسخے لکھنے کا. ٹورنٹو میں ایک عورت تھی جس نے ہزاروں لوگوں کو کینسر سے شفا دلائی، مگر اس کو جیل میں ڈال دیا کہ تو ہمارے میڈیکل کالج کی پڑھی ہوئی نہیں ہے. اور پھر چپ کے کہا کہ یہ نسخہ ہمیں دے دو، ہم 1 ملین دیں گے. اس نے کہا میں نہیں دوں گی. ایسے کئی حکیم جو جیل میں چلے گئے. 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوا، پوری دنیا پہ انہوں نے قبضہ کرنا تھا کہ صرف ہماری دوائی چلے. ٹھیک. اور دوائی کا کیا کیا کہ دوائی کے جنریٹک نیم بنا دیے کہ اگر نام لوگوں کو پتا آپ سونف دے رہے ہیں تو وہ آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، جا کے سونف خرید لیں گے. ہم وہی سونف دے کے اس پہ کوٹ چڑھائیں گے کیمیکلز کا، تاکہ پبلک کو اندھا بنائے، اس کو پتا نہیں چلے یہ سونف کھا رہا ہے. کیونکہ سونف اگر کھا لے تو پھر ہمارے پاس نہیں آئے گا. تو کیمیکل کا ایک طے چڑھا کر وہ جو $1 کی چیز ہے وہ $10 میں بیچے اور پبلک کو اندھا کر دیں. پہلے حکیم بیچارے کہتے ادرک لے لو فلاں لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ لالچی نہیں تھے. یہ جو کمپنیاں ہیں ٹریلین کما رہی. انہوں نے کہا پبلک کو اندھا کرو، جینیٹک نیم، اور ڈاکٹر بھی وہی. اب یہ لمبی کہانی ہے اس ویڈیو میں سن لیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو کیمیکلز زیادہ کھانے سے کینسر زیادہ ہو گیا.
پہلے یہ نہیں تھا. اب ہر چیز کو یہ چھپاتے ہیں، کیمیکل پوٹیشن دیتے ہیں، کیمیکل جتنے زیادہ کھائیں گے کینسر ہوگا. ایک وجہ یہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں وہ غذا کی عمر بڑھا دی ہم نے پرزرویٹو ڈال کر. پرزرویٹو کیا ہے؟ وہ بھی کیمیکل ہے کہ غذا کی عمر بڑھ گئی، آدمی کی عمر گھٹ گئی. صلوات پڑھیں محمد. یہ دو سبب ہیں.